پاکستان تحریک انصاف نے جناب اپنے 10 UC چیئرمین اور ایک وائس چیئرمین کو اڑا دیا ہے۔ کامران خان صاحب سے ایک بڑے اینکر کی دریافت ہوئی ہے، بڑی مجھے خوشی ہوئی عمران خان، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، تہس نہس ہو گیا، سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا، لیکن کہاں ساڑا چٹا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے میسج بھجوایا، جو جنرل باجوہ کا پلان تھا وہی جنرل عاصم منیر کا ہے۔ لونڈے لپاڑوں کے ذریعے کیا گند نہیں آپ نے ان کے اوپر، ان کی بیگم کے اوپر اچھلوایا۔ نظر آ رہا ہے کہ 3 مہینے کے بعد یہی چیف جسٹس ہوں گے۔ اب یہاں سے نا آواز نہیں نکل رہی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن سب سے پہلی جو خبر ہے اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج سے چند ماہ پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر حافظ محمد ولید۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے، ڈاکٹر حافظ محمد ولید جو ہیں، انہوں نے 29 میڈلز جیتے تھے اور انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا تھا۔ بہت ان کی تعریف ہوئی تھی پورے سوشل میڈیا کے اوپر، کافی لوگوں نے ان کو سراہا تھا۔ ہم نے خاص طور پہ ان کو دعوت دی تھی، کیونکہ میرے لیے ظاہری بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو بگ اچیورز ہیں ان کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، اور اگر ایسے ہونہار نوجوان ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو ان کو ہر قسم کی سپورٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ تو ہم نے بھی ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، تو ان کے حوالے سے ایک بڑی افسوسناک خبر جو ہے وہ سامنے آئی، اور خبر یہ ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے اور ان کو ابھی تک نوکری نہیں ملی ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جو شخص 29 میڈل جیت چکا ہے، 29 میڈلز، مطلب یہاں پہ ایک میڈل جیتنا کتنا مشکل کام ہے۔ اس نوجوان نے 29 میڈل جیتے لیکن ابھی تک اس کو نوکری نہیں مل سکی ہے۔ یہ بیسکلی یہ جو ایک واقعہ ہے نا، یہ منہ بولتا ثبوت ہے ہمارے اس معاشرے کی نااہلی کا، ہمارے حکمرانوں کی اس نااہلی کا، کہ وہ ایسے نوجوان کو جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد ہم بعد میں افسوس کرتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان کی کریم جو ہے نا وہ پاکستان چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ پاکستان کی کریم کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ تو وہ جو ابھی ریسنٹلی یورپ کے اندر جو واقعہ پیش آیا جس کے اندر اتنے پاکستانی جو ہے وہ جان سے گئے، کیونکہ وہ بیسکلی اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں، یہ میرے خیال میں وہ جو جتنے پاکستانی تھے نا، یہ اسی طرح کا ہی ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایسے ہونہار نوجوان کو بھی جو ہے وہ نوکری نہیں مل سکی۔ تو میں یہ آواز اس لیے میں اٹھانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو براہ مہربانی اس طرف نظر دوڑائیں اور اس نوجوان کے ٹیلنٹ سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ پاکستان کے لیے کچھ ہو سکے، پاکستان کی بہتری ہو سکے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس پوڈ کاسٹ کے اندر اس نوجوان سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ آپ باہر نہیں جانا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ جی میں افورڈ نہیں کرتا، میں نہیں افورڈ کر سکتا کہ میں پاکستان سے باہر جا سکوں۔ تو اگر اس بیچاری کی مجبوری ہے کہ وہ نہیں جا سکتا تو کم از کم اس کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ یہاں پہ میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا۔ اس نے بلکہ انسٹاگرام کے اوپر اپنی سٹوری کے اندر انہوں نے بتایا کہ نوکری ملنے کی صورتحال یہ ہے کہ 99% نوکریاں سفارش اور 1% میرٹ پہ ملتی ہیں۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مگر میں نے یہی مشاہدہ کیا ہے، صرف میرٹ پر نوکریاں ملنی چاہیے، مگر یہ سسٹم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ افسوسناک بات ہے، بہت افسوسناک بات ہے۔ مطلب چاہے عمران خان صاحب کا دور ہو یا آج اس PDM کا دور ہو، صورتحال نہیں تبدیل ہوئی، بالکل نہیں تبدیل ہوئی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جہاں پہ تبدیلی کی باتیں آئی ہیں تو وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں جناب بہت سی چیزیں تبدیل کر دی ہیں۔ آج انہوں نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا، انہوں نے وہاں پہ بتایا جی سپر ٹیکس جو ہے گزشتہ سال متعارف کرایا گیا تھا، اسے مزید بہتر بنایا گیا ہے، 300 ملین سے بڑھا کر اسے جناب 500 ملین تک اب کر دیا گیا ہے، اور اسے جو ادا کر سکے گا صرف ان پر لاگو ہوگا۔ اب وہ ادا تو کر دیں گے، وہ 300 ملین سے آپ نے اس کو بڑھا کے 500 ملین تو کر دیا، لیکن وہ جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن سے یہ سپر ٹیکس لیا جائے گا وہ الٹیمیٹلی کنزیومر سے ہی اس کو چارج کریں گے، تو الٹیمیٹلی کھال جو ہے وہ عام پبلک کی اترنی ہے۔ ایک جو اچھی چیز کی ہے جو مجھے پسند آئی، انہوں نے کہا کہ کوئی ریٹائرڈ افسر صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کر سکے گا، دو جگہوں سے پینشن لینا ناانصافی ہے، پینشنر اور ان کی اہلیہ کی وفات کے بعد صرف 10 سال تک پینشن لی جا سکے گی۔ دس از اے گڈ اسٹیپ۔ میں اس کے اوپر حکومت کی تعریف کروں گا کہ واقعی یہ پینشن کے چکروں کے اندر نا بہت لوگوں کی لاٹریاں لگی ہوئی تھیں، تو وہ لاٹریاں لگنے کا سلسلہ جو ہے نا اب ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے آگے سے اور بتایا، انہوں نے کہا IMF سے مذاکرات کے نتیجے میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی شرط ہم نے مان لی ہے، اس کا بوجھ غریب اور متوسط طبقے پر نہیں پڑے گا۔ آئی ہوپ سو کہ ایسا ہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ جاری اخراجات میں 85 ارب روپے کی کمی کریں گے، لیکن یہ کٹوتی نہ ہی ترقیاتی بجٹ میں ہوگی، نہ ہی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کمی سے ہوگی، اور نہ ہی پینشنرز میں کمی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجویز تھی کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس دگنا کر دیا جائے، میں تو یہ سن کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ IMF سے ایگریمنٹ ہو جائے تو بسم اللہ، نہ ہو گزارا تو ہو ہی رہا ہے،
پتہ نہیں کہو جا گزارا ہو رہا ہے, میری سمجھ تو باہر ہے. مطلب یہاں پہ پٹاخہ بچ گیا ہے تو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں گزارا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے ہماری بات مان لی ہے. 215 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کی وجہ سے اب ایف بی آر ٹیکسز کا ہدف 9,200 ارب روپے سے بڑھا کر 9,415 ارب روپے کر دیا گیا ہے. صوبوں کا حصہ 5,276 ارب سے بڑھا کر 5,390 ارب روپے ہو جائے گا. اچھا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس ٹارگٹس بھی جو ہیں وہ اب آپ نے 9,400 ارب روپے کر دیا ہے. 200 ارب روپے جو ہے 215 ارب روپے جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں. تو یہ جو 215 ارب روپے پائن تیاری پھاڑ لو, آپ کی اور میری کھال اترنی ہے اس کے اندر, ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی تو ادھر سے ہی جائے گی. میں نے تو پہلے بھی جب یہ بجٹ آیا تھا اور 9,200 ارب کا تھا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا بڑا ان ریئلسٹک ٹارگٹ لگتا ہے, یہ کس طرح اچیو ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. تو اب یہ 9,415 ارب کس طرح اچیو ہوگا, اس کو بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری صاحب نے جناب 190 ملین پاؤنڈ کا وہ جو اسکینڈل ہے ملک ریاض والا اینڈ آل دیٹ, اس کے اندر نیب کے سامنے پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے. انہوں نے تحریری جواب اپنا جمع کروایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں پیش ہونے سے میں معذرت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کاروباری مصروفیات کے باعث بیرون ملک مقیم ہوں. نیب کا کالم نوٹس موصول ہونے کی اطلاع آج ملی ہے, بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے بھی وہ یہ زلفی بخاری صاحب اب عنقریب تو واپس نہیں آتے, جو صورتحال چل رہی ہے یہ کاروباری مصروفیات کافی زیادہ چلیں گے اب. ساتھ ہی ساتھ اسی معاملے سے ریلیٹڈ شہزاد اکبر صاحب نے بھی نیب میں اپنا جواب جمع کروایا. بڑا ڈیٹیل جواب ہے, کئی صفحات کے اوپر مشتمل ہے, چند صفحات آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر ظاہری بات ہے انہوں نے ڈینائی کیا ہے, نیب کی جانب سے جو ایکوزیشنز ہیں اس کو ڈینائی کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جناب میں نے معاون خصوصی کے عہدے سے اب استعفیٰ دے دیا ہوا ہے, اور جو ڈاکومنٹس آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہی آلریڈی موجود ہیں, آپ وہاں سے نکلوا سکتے ہیں. اور جو دیگر الزامات لگائے گئے ہیں اس کو تو انہوں نے ڈینائی کیا. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ پیراگراف ہے جو اس کے اندر میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے کہا جی کائنڈلی آلسو نوٹ دیٹ آئی ڈو ناٹ لیو ان پاکستان اینی مور اینڈ نن آف دا ایڈریسز آر مائی ریزیڈنسز اینی مور ایز سنس ڈسمبر 2022. I am a legal resident in the United Kingdom where I am working in a full-time employment as lawyer. For all your future notices, the mode of service will only be acknowledged through my email address. I purposely cannot share my postal address given the fact that there is a real threat to life to me from the agents of current regime operating outside Pakistan as well. تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے جی میری جان کو خطرہ ہے, میں اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے ایجنٹس کی جانب سے مجھے خطرہ ہے, تو اس وجہ سے میں یہ شیئر نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنا ایک ای میل ایڈریس دیا ہے کہ جی اس کے اوپر بے شک مجھ سے رابطہ کر لیں, اور آئندہ اگر نوٹسز بھیجنے ہیں تو پاکستان میں بھی جتنی میرے حوالے سے جو میلنگ ایڈریسز ہیں وہ میں وہاں پہ رہائش پذیر نہیں ہوں, مجھے اس کے ذریعے بھیجا جائے. اچھا ویسے مطلب اللہ کرے شہزاد اکبر صاحب کو کبھی کوئی جانی نقصان نہ ہو, حفاظت میں رہیں, لیکن اگر ریاست نے ان کو ٹریس کرنا ہوا نا, اور ظاہری بات ہے آپ لائر کے طور پہ کام کر رہے ہیں نا, آپ خود فرما رہے ہیں آپ لائر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو ایڈریسز مل ہی جاتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب ایجنسیاں ڈھونڈ لیتی ہیں اگر آپ نے ڈھونڈنا ہوتا ہے تو اللہ کرے پھر بھی آپ کو کبھی کوئی جانی نقصان نہ ہو. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب اپنے 10 یو سی چیئرمین اور ایک وائس چیئرمین کو اڑا دیا مطلب سیاسی طور پہ اڑا دیا ہے. انہوں نے پارٹی رکنیت ان کی منسوخ کر دی ہے. یہ سارے وہی لوگ تھے جنہوں نے میئر کراچی کے لیے جب الیکشن ہوا تھا تو یہ کھبے سجے ہو گئے تھے, دائیں بائیں ہو گئے تھے, غائب ہو گئے تھے. تو جو پاکستان تحریک انصاف سندھ کے نئے صدر ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, انہوں نے ان کی رکنیت جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی میئر کے الیکشن پہ آپ لوگوں نے ہماری ہدایت کے اوپر عمل نہیں کیا, اور ان کے جو جوابات تھے یہ اطمینان بخش نہیں تھے, ایک جیسے جوابات تھے. اور جس طرح کبھی کبھار وہ بوٹی مافیا چل رہا ہو نا, تو 2-4 جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے سب کے جوابات ایک جیسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو جوابات جمع کرائے انہوں نے کہا جی آپ سب کے ایک جیسے جوابات ہیں, چلو فارغ ہو تسی دوڑ جاؤ سارے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. 2 رکنی بینچ کے سامنے 26 جون کو اس کیس کی سماعت ہوگی. بیسکلی لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کو جناح حملہ کیس میں بری کر دیا تھا, لیکن ابھی تک ان کو رہا نہیں کیا گیا. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ پٹیشن وہاں پہ فائل ہوئی ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود شیریں مزاری کی گرفتاری پر توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. اس میں کہا گیا ہے کہ جی آئی جی اسلام آباد کا جواب دیکھا لیکن وہ کارروائی ختم کرنے کے لیے تسلی بخش نہیں. آئی جی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مشاورت کر کے ترمیمی جواب جمع کرانے کی استدعا کی, اور بیسکلی اس حکم نامے میں عدالت نے کہا ہے کہ کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 26 جون کو ہوگی.
اچھا جی، اس کے علاوہ چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نیا روسٹرم جو ہے وہ روسٹر جو آنے والے ہفتے کا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور آئندہ ہفتے عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے باعث پرنسپل سیٹ اسلام آباد میں صرف سویلینز کے کورٹ مارشل سے متعلق کیس صرف سنا جائے گا، دیگر کیسز کی سماعت نہیں ہوگی۔ 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کرے گا، اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد پر مشتمل 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں مختلف کیسز کی سماعت کرے گا۔ ان 2 کیسز کے علاوہ اور کوئی کیسز کی سماعت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، وہاں پہ انہوں نے فرمایا جی سپریم کورٹ میں آئین اور قانون پر عملداری کی بات ہوتی ہے، ہم قانون سے متعلق اور عوامی اہمیت کا معاملہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے اختیارات کا بہت محتاط ہو کر استعمال کرتے ہیں، عدالتیں حقائق جاننے کے لیے سوالات اٹھاتی ہیں، قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں اور تنازعات کو ماہرین کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، ٹریبیونل کے نہ بننے سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بار بار تشریح جو ہے وہ انہوں نے ایک وجہ بتائی ہے۔ پنجاب حکومت کے حوالے سے جو کچھ ہوا تھا اور پنجاب میں وہ جو الیکشنز ہوئے تھے اس سے ریلیٹڈ جو کچھ ہوا تھا اس میں بھی پہلے تشریح کچھ اور تھی، بعد میں اس کی تشریح کچھ اور ہوگی، چیف جسٹس بھی اسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا جی، میں نے تھمبنیل کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ کامران خان صاحب سے ایک بڑے اینکر کی دریافت ہوئی ہے، بڑی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ یہ جن کی دریافت ہوئی ہے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ویسے تو میں تو ابھی تک کامران خان صاحب تک نہیں پہنچ سکا، میں بھرپور کوشش کرنے کے باوجود فیل ہو جاتا ہوں، لیکن اب پاکستانی میڈیا کو کامران خان صاحب سے ایک بڑے اینکر دریافت ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہے حسن رضا صاحب۔ از اے ویری گڈ جرنلسٹ، بڑے اچھے اینکر ہیں۔ ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے کیا فرمایا میں آپ کو کوٹ کر کے بتاتا ہوں، اور جیسے ہی ان کانوں نے ان الفاظ کو سنا تو ایک دم آپ نے کارٹونز کے اندر دیکھا ہوگا نا، تڑک کر کے یہاں پہ ایک بلب جلنا شروع ہو جاتا ہے، تو میرے یہاں بھی نا یہاں پہ بھی بلب جلا، یہاں پہ بھی بلب جلا، میں کہا مل گیا کامران خان صاحب سے بھی بڑا اینکر مل گیا۔ انہوں نے کہا جس دن اب یہ بیسکلی وہ جنرل عاصم منیر یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے باقاعدہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس حد تک مثبت تبدیلیاں رونما شروع ہو گئی ہیں۔ جب آرمی چیف نے یہ کہا کہ یہ پورا فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے اس میں پاک فوج بھرپور طریقے سے اس کو سپورٹ کرے گی، معاونت کرے گی۔ دیکھیں ایک شخص ہوتا ہے جو ملک کی تقدیر بدلتا ہے، جتنے ممالک میں ترقی ہوئی، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں، امریکہ ہو، ترکی ہو، دیگر ممالک ہوں، تو ایک شخص کی تلاش ہوتی ہے۔ جب ایک شخص ملک کی تقدیر بدلنے کی حامی بھر لے اور اس پر فوکس کر لے، عوام کو، ریاست کو آگے لے کر آنا ہے، تو پھر ملک کی تقدیر بدلتی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں دیگر ممالک میں۔ تو اب ہمیں ایک شخص اللہ کی طرف سے جو نعمت ملی آرمی چیف کی طرز پر، آرمی چیف صاحب جو آئے انہوں نے کہا کہ معاشی معاملات کو بہتر کریں گے، تمام ان کو سہولیات دیں، تو آپ دیکھیں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی کس طریقے سے کل ابتدا ہوگی، اربوں ڈالر پاکستان آئیں گے، خوشحال پاکستان ہوگا۔ یقین کیجئے کہ یہ جب میں نے یہ گفتگو سنی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ آئیڈیا میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، اور یہ صلاحیت میرے اندر کیوں نہیں ہے، میں کیوں نہیں یہ چیزیں دیکھ پاتا، اور یہاں آ کے میں فیل ہو جاتا ہوں۔ یہاں آ کے میری پرانی وہ جو خواہشات ہیں، میرا جو ایک ٹارگٹ ہے زندگی میں کہ میں نے کامران خان بننا ہے، میں فیل ہو جاتا ہوں بار بار۔ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اب میں ایک نئی راہ پہ چلوں گا، ایک نیا ٹارگٹ سیٹ کروں گا، اور ایک دن میں کامران خان بن کے دکھاؤں گا۔ لیکن آپ دیکھیں اس ملک کے اندر ایسے نئے نوجوان اینکرز ہیں جو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور لیکن میرے دماغ میں یہ باتیں نہیں آتی، پتہ نہیں کس دن آئیں گی۔ اب رہ کتنی گئی عمر، ادھی تو زیادہ تلانگ گئی۔ دعا کرو کسی طرح میرے ذہن میں بھی اس قسم کے خیالات ہیں، اور میں بھی دیکھ سکوں، یہ ویژن دیکھ سکوں، یہ ہورائزن دیکھ سکوں کہ ایک شخص کتنا ضروری ہوتا ہے، ایک شخص۔ اللہ کرے، دعا کریں آپ بھی میرے لیے، کبھی دعا کر لیا کریں، کبھی میرے لیے آپ بھی دعا کر لیا کریں کہ منصور علی خان اللہ کرے تیرے اندر عقل آئے اور تو بھی اس قسم کی تجزیے دے سکے، اللہ کرے۔ اچھا جی، ایک کامران خان ہے، ایک عمران خان ہے، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے، وائس آف امریکہ کو انہوں نے انٹرویو دیا۔ اب ذرا آپ ان کی بھی دانش، عقل اور دانش کو دیکھیے۔ ان سے سوال ہوا کہ اگر اس وقت آپ کو گرفتار کیا جائے تو کیا لوگ باہر نکلیں گے؟ خان صاحب نے کہا کچھ کہہ نہیں سکتے، سختی بہت ہے، بہت سختی ہے۔ تو خان صاحب کو بھی میرے خیال میں اب آئیڈیا ہو گیا کہ ہون نہیں آندے بندے، ظاہری بات ہے خان صاحب بھی زمان پاک کی کھڑکی کھول کے دیکھتے ہوں گے، باہر نہ بندہ نہ بندے دی ذات،
اور محمد جمیل اس محمد بوٹا ہی صرف باہر نظر آتا ہے, ہر ویلے وہی نظر آتا ہے, اور کوئی ہے ہی نہیں بندہ. انہوں نے کہا سوال ہوا اگر ملٹری کورٹس میں آپ کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے تو تیار ہیں؟ انہوں نے کہا تیار تو ہر چیز کے لیے ہوں, کیونکہ قانون تو ہے ہی کوئی نہیں, تو میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. سوال ہوا قومی اسمبلی سے آپ نے استعفے دیے, خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ مس کیلکولیشن ہوئی اس معاملے میں؟ بڑا عمدہ سوال تھا. انہوں نے کہا کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہوئی, اسمبلی سے بالکل ٹھیک ریزائن کیا ہے. پائن کہاں چٹا ہے, کہاں چٹا ہے, پاویں تسی جو مرضی کر لو, کہاں چٹا ہے, تہس نہس ہو گیا, سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ ساری تدبیریں پٹھی پڑ گئیں, لیکن کہاں ساڈا چٹا ہے. بالکل صحیح اسمبلیاں توڑی ہیں, ابھی تک وہ یہ صحیح سمجھتے ہیں. مطلب پوری اپنی پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی, پوری پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی, ہلے بھی وہ کہتے کہاں چٹا ہے. بالکل صحیح اسمبلیاں توڑی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تو ایک سیٹ پر ٹکی ہوئی تھی, تو وہ تو کسی وقت بھی جا سکتی تھی. جی گل ہی ایک سیٹ کے اوپر تھی تو اس سے کیا فرق ہوتا ہے, بیڑا غرق توڑو انہوں پاویں جو مرضی کرو. یہ ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ان کی انسائٹ ہے اباؤٹ ڈیموکریسی اینڈ پالیٹکس. دنیا میں متعدد اگزامپلز ایسی ہیں. پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر ایک سیٹ کے اوپر جو ہے وہ جمالی صاحب کی حکومت چل رہی تھی, ایک سیٹ کے اوپر, اور چلتی رہی. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ جب سیٹ ہی صرف ایک سیٹ کا میں ایڈوانٹیج تھا تو اس سے بہتر ہے کہ توڑ ہی دو. خیر, اس کے بعد ان سے سوال ہوا آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا, آپ کے نزدیک وہ کیا وجوہات ہیں کہ وہ آپ سے بات نہیں کر رہے؟ اب خان صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا ہے, غور سے سنیے گا ذرا. انہوں نے کہا بہت واضح وجوہات ہیں. جب انہوں نے گورنمنٹ ہٹائی اور اس کے بعد ہماری پاپولیرٹی دیکھی تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے میسج بھجوایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں ہٹایا کہ آپ کو واپس حکومت میں آنے دیں. تو اس وقت سے انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان پر کراس لگا دیں. تو جو جنرل باجوہ کا پلان تھا وہی جنرل عاصم منیر کا ہے, وہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آنے نہیں دینا. جمہوریت میں تو کاٹا صرف عوام لگاتی ہے, یہ کاٹا لگا دیا کسی نے, اس کو تو میں مانتا ہی نہیں. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے تو کاٹا لاتا ہے, اور وہی پالیسیز چل رہی ہیں جو باجوہ صاحب کی چل رہی تھی. پھر ان سے سوال ہوا اکتوبر میں انتخابات کی بات کی جا رہی ہے, اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے, آپ کو ان کی تعیناتی پر کوئی تحفظات ہیں؟ ویری گڈ کویشچن. انہوں نے کہا دیکھیں, پھر تھوڑا سوچے, ظاہری گل ہے ان پر پھنس گئے نا, ان کی کتنے جائیے اسی. دیکھتے ہیں اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسے چیف جسٹس بنتے ہیں. اللہ کرے ملک کے لیے وہ بالکل انصاف کرے, امپارشل چیف جسٹس بن جائیں. ملک کو بہت ضرورت ہے ایسی عدلیہ کی جو کہ ہمیں تحفظ دے, جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے. ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ کریں. اب میں نے اس سے پہلے بھی, آج سے چند دن پہلے آپ کو ایک ویلاگ میں بات کی تھی کہ 2 اداروں کے سربراہوں کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب نے بیعت کیا, اور دونوں ہی اگے جڑے نا سامنے آ گئے. جنرل عاصم منیر کا رستہ روکنے کی کوشش کی, ہر ممکن کوشش کی, اس حد تک کوشش کی کہ جس شخص کو جنرل باجوہ کو, جس کو یہ میر جعفر میر صادق کہتے تھے, ان کو ایکسٹینشن تک دینے کے لیے راضی ہو گئے کہ دے دے, انہوں نے ایکسٹینشن دے دے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر آگے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ان کو ایکسٹینشن دے دو تاکہ ان کا پتہ کٹ جائے کسی طرح. وہ نہیں ہو سکا. انہی کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا, وہی آرمی چیف بن گئے. اور ادھر بھی جو ہے وہ موجودہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے اگینسٹ ریفرنس دائر کر کے کیا اپنے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے کیا گند نہیں آپ نے ان کے اوپر, ان کی بیگم کے اوپر چھلوایا. ٹرینڈز ان کے اگینسٹ چلوائے گئے. آج یقین کریں, میں نا بار بار کبھی کبھار سوچتا ہوں ان کا جو لونڈا لپاڑا جو بیٹھا ہوا ہے نا آج سوشل میڈیا کے اوپر, ان میں سے ایک کے اوپر تو میں بڑی ٹکا کے میں نے نگاہ رکھی ہوئی ہے اس بات کے اوپر, میں آج آپ کو نوٹ کرا دوں. وہ بھی جب یہ ریفرنس فائل ہوا تھا نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر, تو وہ روزانہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آج کل اس کی بھی کوکی بند ہوئی ہے, کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ 3 مہینے رہ گئے نا, 3 مہینے کے بعد یہی چیف جسٹس ہوں گے. اب یہاں سے نا آواز نہیں نکل رہی, منہ سے بولا نہیں جاتا, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے, میں نے بہت زیادتی کی ہے. تو بڑے لوگوں کے رنگ بدلیں گے. یہ وہی عمران خان, آپ ذرا ہمت دیکھیں, ذرا بولا نہیں جا رہا ہے ان سے کہ ہاں جی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہم نے ریفرنس فائل کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا. کھڑے ہوں نا جم کے کھڑے ہوں, ہمت دکھائیں کہ نہیں جی بالکل صحیح فائل کیا تھا ہم نے. اب کس بات پہ پیچھے ہٹتے ہیں آپ؟ when you are not even sure, آپ کو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت, آپ کی حکومت نے پورا کا پورا نظام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چلا دیا تھا. لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی کوشش کی روکنے کی, لیکن نہیں رک رہے. اب کیا کریں, اب تو آنے لگے ہیں وہ چیف جسٹس. اور اگر میرے جو ریگولر ویورز ہیں, اگر کئی مہینے پہلے, مجھے آج بھی یاد ہے میں نے کئی مہینے پہلے میں نے یہ پن پوائنٹ کیا تھا
کہ 2023 عمران خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ثابت ہوگا، کیونکہ دو ایسے تعیناتیاں ہیں جو ہو جانی ہیں 2023 کے اندر. ایک تو 2022 کے اینڈ میں ہوگی، اور 2023 میں جب دوسری ہوگی تو عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات بڑھ جانی ہیں. تب کیا کریں گے؟ تو یہ عمران خان. اچھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک اور ذرا جو چھکا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. بیسکلی ٹویٹ کس بات کے اوپر کیا کہ نریندر مودی اور جو بائیڈن، ان کی جو ملاقات ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اور اس کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی، اس میں پاکستان کا ذکر کیا گیا. اس میں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ کہا گیا جی بارڈر پار جو ہے وہ دہشت گردی کے عناصر کو جو سپورٹ کیا جاتا ہے اس حوالے کو گفتگو کی. اب اس پہ خان صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ خان صاحب نے لکھا جی جنرل باجوہ نے پی ڈی ایم کے اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر یہ دعویٰ کیا کہ میں نے پاکستان کو بین الاقوامی طور پر تنہا کر دیا. جنرل باجوہ اور پی ڈی ایم سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کے 1 سال اور پاکستانی وزیر خارجہ کے امریکہ کے لاتعداد دوروں کے بعد بھی بھارت امریکہ مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان کو محض سرحد پار سے بھارت میں دہشت گردی کو ہوا دینے والے ایک کردار تک ہی محدود کر دیا گیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں سمجھا گیا. کشمیر میں انسانی حقوق کی بےایمانہ خلاف ورزیوں یا بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ہولناک سلوک کا کسی مناسب سے پیرائے میں ذکر تک موجود نہیں. لہٰذا امپورٹڈ سرکار کے اس تجربے نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بالکل غیر متعلق ہی نہیں کر دیا، بلکہ ہماری جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور ملک کا پورا معاشی و ادارہ جاتی ڈھانچہ ہماری آنکھوں کے سامنے بکھر رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ہی ہیز دا گٹس ٹو سے آل دس. خان صاحب، کشمیر کا جو کچھ بھی ہوا، کشمیر کے انیکسیشن کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا، آپ کے واچ کے انڈر ہوا. آپ پرائم منسٹر تھے اس وقت، آپ کے دور میں سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد اب آپ امریکہ کے حوالے سے کہتے ہیں جی امریکہ نے یہ کہہ دیا، امریکہ نے وہ کہہ دیا. امریکہ کے حوالے سے تو آپ کہتے تھے یہ امریکی حکومت ہے، امریکہ کی امپورٹڈ حکومت ہے. آپ کی ہی بات کی خود نفی ہوتی ہے اس بات سے جب امریکہ ایکچولی پاکستان کے بارے میں آج تک وہی حرکتیں کرتا ہے. اور آپ کا امریکہ کے ساتھ کتنا کو تعلق تھا، یہ وہی جو بائیڈن ہے جو آپ کا فون تک نہیں کرتا تھا، یہ وہی جو بائیڈن ہے جو آپ کو گھاس تک نہیں ڈالتا تھا. یہ اتنا آپ نے پاکستان کا امیج کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا امریکہ کے ساتھ. اور آج آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ امریکہ پاکستان کو کس طرح ٹریٹ کر رہا ہے. اگر یہ آپ نے وہ جو 55 جلسے کر دیے تھے یہ کہتے ہوئے کہ جناب یہ حکومت جو ہے یہ تو امریکیوں کی حکومت ہے، یہی کہتے تھے نا آپ نے ان سارے جلسوں میں ان تمام نوجوانوں کو یہی پریچ کیا کہ جناب یہ تو ساری امریکہ کی لائی ہوئی حکومت ہے، اور یہ امریکی ایمبیسی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ امریکہ نے انسٹال کیے ہوئے. اگر امریکہ نے انسٹال کیے ہوتے تو پاکستان کی تو آج تعریفیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ امریکہ تو آپ کے مطابق کامیاب ہو گیا ان لوگوں کو یہاں پہ انسٹال کرنے میں. اور دوسری جانب آپ شہباز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، یہ 18 مئی کی ان کی ٹویٹ ہے جس میں وہ پورا ایک پرفارما شیئر کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں امریکہ میں جا کے ہمارے پاکستان تحریک انصاف نے جناب ان تمام ریپرزینٹیوز کو جا کے بتایا ہے کہ پاکستان میں تو ایوی پیڑا ہے تو پاکستان میں اووی پیڑا ہے. آپ خود تو بیٹھ کے امریکہ میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. آپ جا کے ان کے سارے جو سینٹ کے لوگ ہیں یا جتنے کانگریس مین اور کانگریس وومن ہیں، آپ سب کے ساتھ تو جا کے یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ پاکستان تو ایڈا پیڑا ہے گا. تو جب آپ یہ سبق ان کو سکھائیں گے تو نریندر مودی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پاکستان کو برا بھلا ہی کہنا ہے، اور کیا کہنا ہے. آپ نے جب سے آپ کی حکومت گئی ہے تب سے لے کر آج تک کتنے امریکی چینلز کو آپ نے انٹرویو دیے ہیں؟ ایہو جے چینلوں انٹرویو دیتے ہیں جنہاں اسی کدی نام ہی نہیں سنے، لب کے آپ نے وہ انٹرویوز دیے ہیں ان کو جا کے. تو پھر یہ تو ہوگا. لیکن کمال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان تو پھر بھی اکیلا ہو گیا، اور تو پھر اس کا مطلب ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں تھے نا، پھر امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. آپ نے پہلے آپ نے سارا بوجھ امریکہ پہ ڈالا کہ جی امریکہ نے کیا، امریکہ نے کیا. بعد میں اس کے اندر حسین حقانی کو چھلانگ میں ڈلوائی، جنرل باجوہ کو بیچ میں ڈلوایا، اور آخر میں جا کے محسن نقوی آ گیا. آج آپ سے جا کے میں چاہوں گا تاڑے گل گورے بہ کے انٹرویو کرتے ہیں، پوچھو جا کے بھائی جان بتائیں امریکہ کا کتنا ہاتھ تھا بیچ میں آپ کی حکومت لانے میں، بولیں نا کھل کے. آج آپ کی زبان نہیں نکلتی اس کے اوپر. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.